بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ حضرت غوث پاک کا آپ کے ساتھ بیان کرتی ہوں۔ تاجدار بغداد پیر لاسانی قطب ربانی حضرت سیدنا حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند مریدین کے ساتھ عراق کے گرد ستانی علاقے میں نیکی کی دعوت کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ پوری بستی کئی لاکھ افراد پر مشتمل تھی اور ان کا مذہب عیسائیت تھا۔ طبیعت کے لحاظ سے بہت سخت قوم تھی۔ اسلام کا پیغام آنے کے باوجود سینکڑوں برس گزر جانے کے بعد بھی اس قوم کے لوگ عیسائیت پر قائم تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے مرکز میں پہنچ کر ان کے بڑے بڑے سرداران قبائل کو دین اسلام کی دعوت دی۔ آپ کی اس دعوت اسلامی پر ان کا ایک پادری سامنے آیا اور وہ اس قوم کا بہت بڑا عالم مانا جاتا تھا۔ وہ کچھ عرصہ بغداد شریف اور مصر میں بھی رہ چکا تھا۔ اس نے مسلمان علماء کرام سے کچھ حدیثیں بھی سن رکھی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ آپ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا تم کو اس میں شک ہے؟ وہ کہنے لگا، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ عز و جل کے پیغمبر تھے، ان کو اللہ عز و جل نے یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ ٹھوکر سے مردے کو زندہ کر دیتے تھے۔ اب اس حدیث کی روح سے آپ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے علماء کرام میں سے آپ ہیں، لہٰذا بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہوئے۔ وہ تو ٹھوکر سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، تو ہم تو جب جانیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مردوں کو زندہ کر کے دکھائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ ہمارے آقا سلطان مدینہ سرور سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے علماء ربیان یعنی اولیاء اللہ کی شان یہی ہے۔ یہ تو کوئی مشکل بات نہیں، تم کون سے مردے کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو؟ چنانچہ قریب ہی ایک قبرستان میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی غوث پاک ان کے ہمراہ تشریف لے گئے۔ انہوں نے ایک پرانی سی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس مردے کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قبر کے قریب تشریف لے گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قبر کو ٹھوکر مارتے ہوئے ارشاد فرمایا، قم بإذن اللہ، یعنی اللہ کے حکم سے اٹھ۔ فوراً ہی قبر شق ہوئی اور مردہ باہر سر نکال کر کھڑا ہو گیا اور آپ کی خدمت میں السلام علیکم عرض کرنے کے بعد کہنے لگا، کیا قیامت آ گئی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں، یہ تو صرف اس پادری کے استفسار کی بنا پر ایسا کیا گیا ہے۔ اب اس کو بتا کہ تو کس دور کا آدمی ہے؟ وہ کہنے لگا، میں حضرت سیدنا دانیال علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت کا ہوں اور انہی کے مذہب پر مجھے موت آئی۔ میں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک زمانے سے بھی بہت پہلے کے دور سے تعلق رکھتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو ہماری دین پاک کی حدیث مبارک کے سلسلے میں یہ صداقت دکھانی تھی، اور وہ حدیث غوث پاک رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمائی۔ یہ سن کر اس نے عرض کی، یہ حدیث مبارکہ حق ہے، دین اسلام حق ہے، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اسی دین کی بشارت دیتے رہے اور دو جہاں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی کی بشارت دیتے رہے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اچھا تم واپس قبر میں چلے جاؤ، تمہیں قیامت تک وہیں رہنا ہے۔ وہ قبر میں واپس چلا گیا اور قبر حکم الہی سے بند ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کرامت دیکھ کر وہ پادری اور اس کی ساری گرد قوم جو کئی لاکھ پر مشتمل تھی، علاوہ چند گھرانوں کے سب مسلمان ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ایسی جنگجو قوم تھی کہ جس سے آس پاس کے مسلمان سلاطین بھی جنگ و جدل کے خطرات سے دو چار ہی رہتے تھے۔ فوجی طاقت کے ذریعے اس قوم کو زیر کرنا آسان نہ تھا۔ عباسی حکمران بھی اسی قوم کے ہاتھوں تنگ تھے، مگر شہنشاہ بغداد
حضور غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی کرامت نے انہیں اسلام کی صداقت کا ایسا عملی ثبوت دیا کہ وہ ساری کی ساری کئی لاکھ پر مشتمل نصرانی قوم حلقہ بگوش اسلام ہوئی۔ قلب مردے کو بھی ٹھوکر سے جلا دو مرشد، تم نے ٹھوکر سے ہے مردوں کو جلایا یا غوث۔ سبحان اللہ۔ مصنف مناقب الغوث اعظم مرید آگے فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اس قوم میں سے ایسے مجاہدین پیدا ہوئے جنہوں نے اسلام کے لیے بڑی بڑی فتوحات حاصل کی۔ ان میں سے ایک فاتح مجاہد اسلام حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد بھی اسی دوران اپنی برادری کے ساتھ مسلمان ہو کر حضور غوث پاک سے بیعت ہوئے تھے اور بعد میں ملک شام کے زنگی سلاطین کے بہت بڑے جرنیل تھے۔ ایک بار بغداد معلیٰ حاضر ہو کر اپنے 10 سالہ بیٹے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کو آپ کی خدمت بابرکت میں پیش کر دیا اور عرض کی، یا حضرت، اس بچے کے سر پر اپنا نورانی ہاتھ رکھ دیں اور اس کے لیے دعا فرما دیں کہ یہ اسلام کا عظیم مجاہد اور فاتح بنے۔ چنانچہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے اس بچے کے سر پر دست مبارک پھیرا اور دعا فرمائی اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ بچہ تاریخ عالم کی ایک عظیم نامور شخصیت ہوگا اور اللہ عز و جل اس کے ہاتھ سے بہت بڑی اسلام کی فتح کرائے گا۔ چنانچہ پھر دنیا نے دیکھا کہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جو سلطان نور الدین زنگی کی افواج میں ترقی پا کر جرنیل بنے اور پھر صلیب جنگوں کے دوران سلطان کی اچانک وفات کے بعد سلطان بنائے گئے اور پھر سلطان بن جانے کے بعد حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو عظیم کارنامے انجام دیے وہ تاریخ اسلام کا زرعی باب ہے۔ صلیبی جنگوں میں بیت المقدس کی تاریخی فتح انہی کے ہاتھ سے ہوئی اور یورپ کے بڑے بڑے عیسائی بادشاہوں کا لشکر بھی ان کی مجاہدانہ شان کے سامنے نہ ٹھہر سکا۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے جنگ میں سارے یورپ کو ہرا دیا اور یہ سب کچھ تاجدار بغداد حضرت سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کرامت اور دعاؤں کا نتیجہ تھا۔ اور اب بھی بغداد معلیٰ کی پرنور فضاؤں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض پوری دنیا میں جاری ہے اور انشاءاللہ عز و جل تا قیامت دنیا میں آپ کا فیض جاری و ساری رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا خوبصورت واقعات ہیں ہمارے پیارے غوث العظم دستگیر کی۔ واقعہ پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔